الدین اویسی کے ساتھ اتفاق کیا کہ آسام میں اور دیگر ریاستوں میں ہم لوگ مل کر مقابلہ کریں گے اور مظلوموں کو اپنے ساتھ لیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کی نصرت کریں گے، تو یہ کسی طرح جائز نہیں تھا جمعیت العلماء کے لیے کہ وہ نوٹس جاری کرتی اور وہ اسد الدین اویسی کی مجلس اتحاد المسلمین کو فرقہ واریت والی پارٹی قرار دے، یعنی وہ فرقہ واریت پر مبنی ہے۔ یہ ایک ایسا اتہام ہے، الزام ہے، جھوٹ ہے، افتراء ہے، اور یہ اندر کی باطنی بدماشی ہے کہ تمہارے پاس سیاست نہیں ہے، تم سیاست میں شریک نہیں ہو، تم مشرکوں کے غلام ہو، تم کافروں کے چیلے چپاٹے ہو، تم نے پوری امت کو کانگریس کے ذریعے سے نقصان پہنچایا، تمہیں نے بابری مسجد توڑوائی، تمہیں نے اسلامی قانون کی دھجیاں اڑوائیں، تمہیں نے ساری تباہیاں مچوائیں، اور اس کے بعد شکایت کرتے ہو۔ سب جانتے ہیں کہ تمہارے کیا تعلقات ہیں تمہارے وقت کے حکمرانوں سے۔ ان پر تم تنقید کرتے ہو، کسی پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہو، ان کے ساتھ تمہارے ذاتی تعلقات ہیں، تمہاری ملاقاتیں ہیں، تمہارے رابطے ہیں، یہ سب بھی اب لوگوں کو معلوم ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس لیے جمعیت العلماء کا جو موقف اس وقت سامنے آیا ہے منافقانہ ہے، اس کی پالیسی ملک کی تقسیم کے بعد سے سیاسی نقطہ نظر سے منافقانہ تھی۔ کانگریس منافق پارٹی ہے، اور جتنی بھی سیکولر پارٹیاں کہلاتی ہیں منافق پارٹیاں ہیں، بچولیا، دھوکے باز، مسلمانوں کے ووٹ لے کر مسلمانوں کو محروم کرنے والی پارٹیاں، لہذا ان کا ساتھ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ یہ اتحاد جو قائم کیا گیا ہے یہ آگے چل کر یوپی میں بھی قائم ہو اور بھی مختلف صوبوں میں قائم ہو، زیادہ قوت کے ساتھ ہمارے نوجوان وہ چاہے علی گڑھ کے ہوں، دیوبند کے ہوں، ندوے کے ہوں، کالجوں کے ہوں یا اور کاروباروں سے وابستہ ہوں، ان کو چاہیے کہ ان کی تائید کریں، ان کو چاہیے کہ جمعیت العلماء کے ملاؤں کی باتیں نہ سنیں۔ آپ خوب یاد رکھیے کہ جمعیت العلماء اس وقت، اور افسوس ہے کہ دیوبند بھی اور اس کے بڑے ذمہ دار اس وقت بالواسطہ صہیونی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ یہ بول نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے، لیکن آل سعود کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ آل نہیان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے تلوے چاٹنے والے لوگ ہیں، ان کے درہم و دینار اور ریال پر جان دینے والے لوگ ہیں، وہ حق بول نہیں سکتے۔ 60-70 ہزار علماء اور طلباء اور دیندار سعودی جیلوں میں ہیں۔ ارشد نے کبھی بیان دیا کہ سعودی جیلوں میں یہ کیسے ہیں، کس جرم میں ان کو رکھا گیا، کیوں نہیں مطالبہ کیا گیا کہ ان کو رہا کیا جائے؟ اور یہ معلوم ہے کہ محمد بن سلمان نیتنیاہو کا ساتھی ہے، یہ معلوم ہے کہ ٹرمپ جیسے دجوس، خبیث، مجرم، بدماش کا وہ چہرہ چپاٹا ہے اور مسلمانوں کی دولت اس کی خدمت پہ پیش کرنے والا ہے، لیکن جمعیت العلماء خاموش ہے۔ جمعیت العلماء سے ایمان والوں کے بارے میں نہیں بولا جاتا، اہل بیت کے بارے میں نہیں بولا جاتا، بولتے ہیں تو بدماشوں، باغیوں، مجرموں اور خطا کاروں اور قاتلوں کے بارے میں، ان کی تائید میں بولتے ہیں۔ اور آج بھی وہ صہیونیوں کے ساتھ بالواسطہ کھڑے ہیں۔ جو سعودیوں کے ساتھ کھڑا ہے وہ صہیونیوں کے ساتھ کھڑا ہے، جو اماراتیوں کے ساتھ کھڑا ہے وہ صہیونیوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو ان کے ساتھ کھڑا ہے پھر اس کے مردود اور منحوس ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ پوری قوت کے ساتھ اس طرح کے اتحاد کی تائید کریں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور کہتا ہوں، میں اسد الدین سے بھی کہتا ہوں اور بدر الدین سے بھی کہتا ہوں کہ اسلامی سیاست کے لیے حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرو، پڑھتے چلے جاؤ، خلفائے راشدین کی سیرت پڑھو، علی کی سیرت پڑھو، اور اس کے بعد آگے چل کر اہل بیت کی سیرت کا بغور مطالعہ کرو، تاکہ تم صحیح طور پر سیاست اسلامی کو سمجھ سکو اور قرآن کی روشنی میں قدم اٹھاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام